السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 87۔ سورۃ نساء آیات ہیں 52 سے لے کر 59 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی لوگ، کون سے لوگ؟ گزشتہ صفحے کی آخری آیت، جو لوگ بت پر ایمان لاتے ہیں اور باطل معبود پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت رحمت کی ضد، یعنی اپنی رحمت سے محروم کیا۔ تو جس پر اللہ لعنت کرے یعنی رحمت سے محروم کرے، اس کے لیے کوئی تو مددگار نہیں پائے گا۔ اب سوالیہ طور پر استفہام انکاری، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کے لیے سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ فرض کر لو اگر حصہ ہے تو لوگوں کو نقیرا، کھجور کی گٹھلی پر جو نقطہ ہوتا ہے اتنا بھی نہ دیں۔ اس کے پہلے فتیلہ بھی گزر چکا ہے، کھجور کی گٹھلی پر دھاگا نظر آتا ہے، باریک سی دھاری، اور قطمیرہ بھی، کھجور کی گٹھلی پر جو چھلکا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی صفات قبیحہ ہے، اور پھر یہ حسد کرتے ہیں کہ جس نعمت عظمیٰ سے نبوت کے امت مسلمہ کو نوازا گیا، تو اس کا ذکر ہے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس فضل پر جو اللہ نے انہیں دیا، یعنی کیا؟ امت مسلمہ کو یہ نبوت سے سرفراز کیا۔ فقط آتے نہ، ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب دی، حکمت دی، اور آل ابراہیم کو بھی عظیم سلطنت عطا کی تھی، اور یہ فضل بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا۔ اب یہ منتقل کیا گیا تو یہ حسد کرتے ہیں۔ حسد جانتے ہیں کہ اس بات کی آرزو کرنا کہ بجائے اس کے مجھے حاصل ہو، تو یہ تو تمہیں حاصل تھی یہ نبوت کی ذمہ داری، مگر نااہلی کا ثبوت دیا اس لیے منتقل ہو رہی ہے۔ اچھا، جب انہیں یہ نبوت سے نوازا گیا تھا ان کے خاندان کو، تو سنیے مزید۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو جب انہیں نوازا گیا تھا بنی اسرائیل کو، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور کچھ ایسے ہیں کہ رکے، ظاہر ہے کہ رکے تو دوسروں کو روکا، تو کافی ہے جہنم جو بھڑکتی ہوئی ہے سزا کے طور پر۔ اب اسی چیز کی مزید جو ہے تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی کفا بھی جہنم سعیرہ کی، کہ جہنم میں کس طرح یہ جلیں گے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، کفر کیا ہے، تو ہم انہیں عنقریب جھونک دیں گے ایسی آگ میں، نارن، کہ جب بھی نضجت یعنی جلد ان کی، جلود جلد کی جمع، پک جائیں تو ہم تبدیل کریں گے دوسری جلدوں کو۔ اللہ اللہ، چمڑیاں، ہمارے یہاں چمڑی کہتے ہیں جلد کو،
اب ایسا کیوں کریں گے؟ جب بھی وہ چمڑیاں پک جائیں گی تو وہ نئے سرے سے آ جائیں گی پہلے جیسی، اس لیے کہ عذاب برقرار رہے، لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مومنین کو سنیے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ دیکھیں ایمان والوں کی تصویر کیسی کہ جو ایمان لائے، عمل صالحہ یعنی اچھے نیک اعمال کیے، ہم انہیں داخل کریں گے باغوں میں کہ بہیں گی ان کے نیچے سے نہریں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے یعنی بیویاں، ہے دنیا کی طرح نہیں بلکہ صاف ستھری، اور صاف ستھری سے مراد صرف ظاہر نہیں بلکہ باطن سے بھی، باطن سے اور ظاہری صورت میں پاکیزہ، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں۔ اللہ اللہ۔ کافروں کی تصویر کیسی کی گئی تھی؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ ان کے عذاب کے لیے کافی ہے، اور مؤمنین کے لیے گھنی چھاؤں۔ اب اگلی آیت کا ایک پس منظر ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں ایمان لائے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو خانہ کعبہ کی کنجی ان کے پاس تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی انہی کے حوالے کر دی۔ تو خاص کر اس کا ذکر ہے، لیکن عمومی حکم ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ ہمیشہ امانت جو ہے، جو امانت کے اہل ہیں ان کے سپرد کر دی جائے۔ تو سنیے گا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ دیکھیں یعظ، چونکہ عین کے نیچے زیر ہے، پھر وہ کو ادا کرنا ہے تو اطمینان سے ادا کریں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اگر آپ نعم پر گناہ کریں گے نا تو تھوڑا سا آپ کو تعاون ہوگا ادا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں سپرد کرو اس کے اہل کے پاس، یعنی جو اس کا حقدار ہے۔ چونکہ عثمان بن طلحہ کے پاس کنجی تھی لہذا انہیں سپرد کر دی گئی، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کرتے ہیں کیا ہی اچھی ہے، نعما، اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ چونکہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ جو نصیحت کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہے؟ سمیع بصیرہ، خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، خوب جانتے ہیں، خود حکمت والے ہیں، یہ مراد ہے۔ اب مومنین کو حکم ہے اطاعت کا، تو غور سے سنیے گا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا نہ کہ تعویلا۔ جی خیال رکھے گا اس کا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں تم میں سے، اور اگر کسی بات میں اختلاف کر جاؤ تو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ پر آخرت کے دن پر یقین کرنے والے ہو، یہ بہتر ہے بے اعتبار انجام۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ مطلق ہوا، اور آگے اولی الامر
تم سے بڑے، تمہارے حکماء، تمہارے ائمہ، تمہارے شیوخ سب آ گئے، مگر اطاعت کا لفظ اللہ رسول کے ساتھ ہے، یہ اطاعت مطلق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ مطلق بغیر کسی شرط کے ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ رہا سوال ائمہ حکماء، تو یہ چونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ کرتے ہیں اور عوام کی مصلحت کے خاطر فیصلے کرتے ہیں، تو ان کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن مطلق نہیں، مقید، یعنی بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ بھئی جس طریقے سے والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن یہ کہ وہ شرک کی طرف آپ کو آمادہ نہ کریں، اگر شرک کے لیے کہہ رہے ہیں تو اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر یہی وہ آیت ہے کہ ائمہ جو ہیں انہوں نے اس آیت کے بموجب اس بات کا اعلان کر دیا۔ وہ اعلان کے الفاظ مختلف ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں غلطی کا احتمال ہے، لہذا ہماری کوئی بات قرآن اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ بس یہ اس میں عظیم پیغام ہے، اس لیے ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت مطلق اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے علاوہ جو بڑے ہیں ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اور رسول کی دین کو نافذ کرتے ہیں اور اس میں عوام کی مصلحت ہوتی ہے۔ البتہ اگر وہ صریح آیات اور اللہ اور رسول کی ہدایت کے خلاف ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بشر ہیں اور جس کا انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری امت نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہماری امت نے ائمہ کو یہ درجہ دے رکھا ہے اور یہ کہنا کہ نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ائمہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس بات پر آپ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔